اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فأما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانو، عربی ہو، اجمی ہو، کالے ہو، گورے ہو، دنیا کے جس خطے کے رہنے والے ہو، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ دلیل ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تم کہو ہمیں خبر ہی نہیں تھی، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی حجت اور برہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے پاس بھیجی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف واضح نور قرآن مجید۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا اللہ کے دین کو، یعنی اللہ کے دین پر چلے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، پس تاکید داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اپنی طرف سے، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل اور مہربانی سے رحمت کے مقام تک پہنچائے گا، اور رحمت کا مقام کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو چلائے گا اپنی طرف سیدھے راستے پر۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، دین اسلام پر چلتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو صراط مستقیم پر چلائے گا، یعنی صراط مستقیم پر قائم رکھے گا، اور اپنی رحمت کی جگہ یعنی جنت میں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت اور اپنا فضل فرمائے۔ اگلی آیت میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلے سورت کے شروع میں وراثت کے مسائل بیان ہوئے تھے، اور اب سورت کے آخر میں بھی وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے۔ تو وراثت ایک شرعی مسئلہ ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ وراثت کی ایک پوری تفصیل گزشتہ اس سورت کے شروع کے دروس میں گزر چکی ہے۔ اس مسئلے کی، وراثت کے مسئلے کی دو شقیں باقی تھیں، وہ دو شقیں اب اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک شق یہ تھی کہ مرنے والے کے حقیقی بہن بھائی ہوں، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، اور دوسری یہ کہ مرنے والے کے باپ شریک بہن بھائی ہوں، یعنی سب کا باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ ہوں، تو ان کو کس طرح حصہ ملے گا اور کب حصہ ملے گا۔ تو چنانچہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ رسول اللہ، اگر کوئی اوترا فوت ہو جائے، یعنی جس کا نہ بیٹا ہو، نہ بیٹیاں ہوں، نہ اصول ہوں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، نہ پوتے ہیں نہ پوتی ہیں، نہ نواسے ہیں نہ نواسی ہیں، مگر اس کی بہنیں ہیں، یا بہنیں جو ہیں وہ ماں باپ کی طرف سے ہیں، دونوں کی طرف سے، یا صرف باپ کی طرف سے ہیں، تو ان کو حصہ کس طرح ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا یستفتونک، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ایسے کے بارے میں جس کا کوئی نہ ہو، یعنی اوترا جس کو کہتے ہیں، اوترے کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے یا ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے، ولہ اخت، اور اس کی ایک حقیقی بہن ہے، حقیقی بہن ہے یا باپ شریک بہن ہے،
فلہا نصف ما ترک، تو اس کی بہن کو آدھا ملے گا اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اس جائیداد میں زمین، مکان، باغات، کارخانے، روپیہ، پیسہ، گھر کا سارا اثاثہ شامل ہے۔ وہ یریثھا، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہو۔ یعنی اسی طرح اگر کوئی عورت اوتری ہے کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی، نہ پوتا، نہ پوتی، وہ مر گئی اور اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی صرف اس کا وارث ہوگا۔ اس عورت کی ساری جائیداد اس بھائی کو ملے گی۔ ان لم یکن لہا ولد، اگر اس بہن کی اولاد نہیں ہے۔ فإن كانت اثنتین، پس اگر ہیں وہ دو بہنیں، برابر ہے کہ مرنے والے کی جو دو بہنیں ہیں وہ حقیقی بہنیں ہوں یا باپ شریک ہوں، فلہما الثلثان، پس ان کے لیے 2/3 ہیں، مما ترک، اس میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ اور اگر بہنیں 2 سے زیادہ ہوں پھر بھی ان کو 2/3 ملیں گی، تو وہ 2/3 سب آپس میں برابر تقسیم کر لیں گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہوں وہ بھائی مرد اور عورتیں، بہت سارے، یعنی بہت سارے اس کے بھائی حقیقی ہیں یا باپ شریک ہیں، وہ زیادہ ہیں، تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پس مرد کو عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا، یعنی بھائیوں کو ڈبل ملے گا اور بہنوں کو سنگل ملے گا۔ اور جو بہن ماں شریک ہے، جو بھائی ماں شریک ہیں، ان کا تیسرا حصہ ہے، وہ تیسرے حصے میں سب برابر کے شریک ہیں۔ اب دیکھو یہاں آدمی کی عقل جو ہے وہ بے بس نظر آتی ہے کہ ماں شریک ہو تو سب کو برابر حصہ ملتا ہے، اور اگر حقیقی بہن بھائی ہوں یا باپ شریک ہوں تو بھائی کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل۔ لیکن یہ حکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حکام میں کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا، اور اللہ نے یہ حکام بیان ہی اسی لیے فرمایا تاکہ وہ گڑبڑ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی رائے میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ 60 سال تک عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اور جب مرنے کا وقت آتا ہے تو مرنے کے بعد سیدھے جہنم میں جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ شرعی وارثوں کا حق نہیں دیتے، ان کی حق تلفی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے 60 سال کی عبادت اور ریاضت برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو اچھی طرح سمجھو اور ان پر عمل کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو، ورنہ یہ تمہاری نمازیں، روزے کچھ کام نہ آئیں گے۔ جیسا کہ یہ جو ابھی حدیث میں نے سنائی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو ان پر عمل کرو۔ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیان فرمائے ہیں، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں، اس نے یہ حق بیان فرمایا ہے، ان کو سمجھو، عمل کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو، ورنہ تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے کہ 60 سال عبادت کرتے ہیں اور مرتے وقت شرعی وارثوں کو محروم کر دیتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہیں، سیدھے دوزخ میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ سورۃ النساء مکمل ہوئی، انشاءاللہ آگے سورۃ المائدہ شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔